ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورہ نور کی آیت نمبر 31 اس کا آخری حصہ ہے. اوپر اللہ رب العزت نے خواتین کو باہر نکلنے کے حوالے سے احکامات بتائے. اگر باہر نکلنا ہے تو نظر چھپا کے رکھنی ہے، اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا، اور عورت کے محرم کون سے ہیں اور نامحرم کون سے ہیں ان کو واضح کر دیا. پھر اس کے بعد باہر نکلنے کے حوالے سے ایک آخری بڑی اہم بات، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں زمین پر ایسے نہ رکھو کہ لِيُعْلَمَ مَا يُبْدِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ جس سے ان کی نزاکت، ان کی خوبصورتی کسی دوسرے پر ظاہر ہو جائے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح، یعنی جب وہ چل رہی ہو تو اس نزاکت سے نہ چلے یا اس طریقے سے نہ چلے کہ جس سے کوئی دوسرا مرد ان کی طرف مائل ہو. یہ کتنی اہم اور ضروری بات ہے. یہ آخری حکم دی وتوبوا الی اللہ جميعا، اور بتایا کہ اس کے اندر کمی کوتاہی ہوگی، لہذا توبہ استغفار کرتے رہو. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اس میں تمہاری کامیابی ہے. اب سمجھ لیں، جب ایک گناہ انسان ایک مرتبہ کرتا ہے اس کو اپنے گناہ پر ندامت ہوتی ہے. جب وہ 10 مرتبہ کرتا ہے تو اس وقت دکھ نہیں ہوتا. جب وہ 100 مرتبہ کرتا ہے تو انسان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ گناہ تھا. جب اس گناہ کی کثرت ہونے لگتی ہے تو اس گناہ کے جواب کی کوشش کی جاتی ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور عقائد کی بہت سی کتابوں نے ان کے اس مسئلے کو لیا ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ، جب وہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ گناہ ہے، اگر اس کو استحلال کیا یعنی حلال سمجھا تو وہ شخص لا شک فی کفری، وہ شخص کافر ہو جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ انسان جب سوئیں گے تو مسلمان ہوں گے، یعنی رات کریں گے تو مسلمان ہوں گے، لیکن جب صبح اٹھیں گے تو وہ کافر ہو چکے ہوں گے. اور جب صبح اٹھیں گے تو مسلمان ہوں گے، اور جب رات ہوگی تو وہ کافر ہو چکے ہوں گے. پھر ایک اور روایت میں فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا جب شوہر اپنی بیوی سے زنا کرے گا. مطلب یہ ہے کہ جب ایمان ہی نہیں رہا تو نکاح بھی نہیں رہا، جب نکاح نہیں رہا تو پھر اس طرح کی بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ نکاح کے لیے صرف شریف لڑکا دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نکاح کے لیے یہ دیکھو کہ اس کا عقیدہ صحیح، وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. یہ بہت سے ایسے نظریات ہمارے اندر رائج ہو چکے ہیں ہماری مروجہ تعلیمی نظام کی وجہ سے، مروجہ تربیت کے نظام کی وجہ سے. ایسے معاملات رائج ہو چکے ہیں ہمارے اندر کہ بہت سے ایسے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں ایمان سے دور جا چکے ہوتے ہیں. اب یہ درجے سے ڈیبیٹ چلتے ہیں، ہمارے لیڈر اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور لوگ ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اور ٹویٹر میں بوال مچا ہوتا ہے کہ لوگ اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے باقاعدہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ مسلمان بھی ہیں یا نہیں، آپ کے اندر اسلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک صاحب کہنے لگے جی لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی. تو ان کو کسی بندے نے سمجھایا، کہتے ہیں مجھے سب کچھ اسلام کے بارے میں مجھے سب کچھ پتا ہے، آپ مجھے سکھانے کی کوشش نہ کریں، میں بہت جانتا ہوں اسلام کے بارے میں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کو سنجا آتا ہے، آپ بھی سنجا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی نہیں جی، وہ میرے ابا نے 2 دفعہ کیا، میں نے نہیں کیا. میرے ابا نے 2 دفعہ کیا، میں نے نہیں کیا. یہ آپ کو پتہ ہے سنجا کیا ہوتا ہے؟ وہی جو زندگی میں ایک بار تو حج ہوتا ہے لیکن جو بار بار ہو سکتا ہے وہی سنجا ہوتا ہے. یعنی یہ آپ دین کے بارے میں جانتے ہیں. میرے پاس باقاعدہ ریکارڈنگ رہتی ہے، آپ کوئی بھی سن سکتے ہیں. میں ایسی ہوا میں بات نہیں کرتا. یعنی ہمارے دین کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے کالج یونیورسٹی کے نوجوان لوگوں کو منع کرتے ہیں روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے.
اور ابھی قربانی آئے گی، مجھ سے کئی ایسے لوگ ملے ہیں، کئی ایسے لوگوں نے بے قربانی کرنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی ضروری تھوڑی ایسی آپ لوگوں نے اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، اتنا نقصان، یہ دیکھو ہمارے پاس اکاؤنٹنگ ہے، اتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ انڈیا کے اندر تو باقاعدہ ہندوؤں کا ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ نان ویج نہیں کھا سکتے آپ، یعنی گوشت کھانا تو جائز ہی نہیں، آپ بس سبزیاں کھاؤ، تو اس کی سبزیاں بھی کچھ ہیں، تھوڑا سا فساد کے دیکھیں تو سبزیوں میں بھی تو جان ہوتی ہے نا، ان کو جب کاٹیں گے تو ان کو بھی تکلیف ہوگی، تو وہ بھی کیوں کھاتے ہیں آپ؟ تو یہ یعنی جب آپ دین سے ماورا ہو کے سوچتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ باقاعدہ ہمارے ملک کے اندر آج کل ان دنوں میں خاص طور پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے عورت کے لباس۔ آپ اگر مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، جب پرائم منسٹر نے عورت کے لباس کے حوالے سے بات کی تو ہمارے ملک کے اندر کیسے فیمنزم قسم کا نظام چلنا شروع ہو گیا، ڈرامے اس نوعیت کے آنا شروع ہو گئے، فلمیں اس نوعیت کے آنا شروع ہو چکی ہیں، ایڈورٹیزمنٹ اس نوعیت کے آنا شروع ہو گئی کہ فیمنسٹ کا نظام چلا رہے ہیں، انسان مسلمانوں کے خاندانی نظام کو ختم کیا جائے، خاندانی نظام کو کسی طریقے سے مسلمانوں سے دور کیا جائے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اول مرحلے میں یہ چلایا کہ مرد جو ہے وہ ایک شادی کے بعد دوسری شادی نہ کریں، بالکل شادی نہ کریں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اگر آپ حساب لگائیں اور پتہ کریں اپنے دائیں بائیں محلے میں، علاقے میں، دوستوں میں، آپ ذرا تھوڑی سا غور کریں، توجہ کریں تو آپ کو شاید کسی کے 5 بچوں کی عمر نظر آتے ہیں۔ شاید آپ کو پتا ہو کسی بندے کا جس کے 6 بچے ہیں، ابھی یہ 30-40 سال کے اندر جن کی شادیاں ہوئی، کسی کے 6 بچے ہوں، کسی کے 7 بچے ہوں، شاید آپ کو 100 میں سے کوئی 1-2 بندہ نظر آئے گا کہ ہماری تعلیمی نظام ایسا بنا دیں گے کہ ہماری عورتیں کہتی ہیں جی 2 بچے 3 بچوں سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اب مجھے برا لگتا ہے کہ اتنے سارے بچے ہمیں یہ ایسی طرح ہماری تعلیم ایسی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک پردے کے اوپر بھی حملہ ہے۔ چنانچہ یاد رکھیے جب عورت کے پردے کے حوالے سے اللہ نے اتنی سخت بات کی تو اس کا پاؤں ایسے نہ رکھا جائے کہ دوسرے کو اس کی زینت کا پتہ چلے۔ تو گانا کیسے جائے گا عورت کا؟ وہ کہتی ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بڑی شہرت دی، اللہ کا نام لے کے حرام کام کر رہی ہے۔ شراب پینا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شراب پی لے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جی، زنا کرنا حرام ہے، لیکن کوئی ثواب کا کام سمجھ کے زنا کر لے گا تو کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہوتا ہے۔ ایسے تو زنا کے بعد توبہ کر لے مسلمان، لیکن جب ثواب سمجھ کے کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ شراب پیے گا، بسم اللہ پڑھ کے پیے گا، کافر ہو جائے گا۔ ایسے یہ گانا گا کے کہہ رہے اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا گایا گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، یعنی دین سے اتنی دوری ہے جس چیز کو صحیح قرآن نے کہا ہے۔ یا تو آپ مذہب کو ایک سائڈ پہ کر دو، ٹھیک ہے، آپ مذہب کا نام لینا بھی ہے، اور سب چیزیں مذہب کا نام اس لیے لینا تاکہ ہماری ووٹنگ لسٹ بڑھ جائے کہ مذہبی لوگ بھی ہمیں ووٹ دینے والے ہو جائیں، اور مذہب سے نکلنا بھی ہے، کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے۔ جس عورت کے پاؤں کی آواز، اللہ کہتے ہیں کہ کسی غیر مرد میں تشریح نہیں کر رہا، میں صرف ترجمہ ہوں، ولا یضربن بارجلہن، اپنا پاؤں اے عورتوں زمین پہ ایسے نہ رکھو کہ لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ جو تمہاری خوبصورتی اللہ نے چھپائی ہے، شوہر کے راستے چھپائی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کے واسطے چھپائی، لیعلم، یہ کسی کے سامنے کھلے ہیں، یہ کتنا واضح حکم ہے۔ پھر اس نوعیت کی بات ہے جو مولوی صاحب بڑی کنٹروورسی قسم کی بات کر رہے ہیں، مجھے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جو کنٹروورسی کی تعریف کرتے، کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو کہ جی کنٹروورسی کیا ہے بتائے، کیا ہے کنٹروورسی؟ ہم لوگ تو ہم پنچایت ہو گئے تو اسپیلنگ بھی نہیں آتے کنٹروورسی، آپ ہمیں اردو میں سمجھا دیں کنٹروورسی کیا ہوتی ہے؟ دیکھ جو اللہ کا حکم ہے آپ اس کو شدت پسندی کو ہو، آپ اس کو کنٹروورسی کو ہو، آپ اس کو جو بھی ہو، یہ بات غیر مناسب ہے۔ جب آپ مذہب کا نام لیتے ہیں جس کا مطلب آپ باؤنڈریز کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے کرکٹ کھیلنا چاہے وکٹ ٹوٹ جائے میں آؤٹ نہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ آپ نے کرکٹ کھیلنا تو اصول بھی ہے، آپ نے کرکٹ کھیلنا اصول سے، میں پہلے سے پویلین چلاؤں میں آؤٹ نہیں ہوں، یہ کیا بات ہے؟ تو ہم نے مسلمان کہلانا ہے لیکن کوئی اصول نہیں ہمارا،
نہ پردے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی یہ بات غیر مناسب ہے۔ چنانچہ دین ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے کہ عورت کے لیے حدود اور آداب سے باہر نکلے، اس سے باہر نکلنے کی اس کی ضرورت ہے، وہ باہر نکلے، لیکن یہ آداب کی رعایت، پورا آدھا صفحہ قرآن میں کھول کے دی، پورا آدھا صفحہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ تو ولا یہ اپنا پاؤں ایسا نہ رکھے۔ اب اس میں مسائل یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، عورتوں کی چال کی باقاعدہ قسمیں ہوتی ہے۔ میرے سے ابھی تو خاتون نے توبہ کی، انہوں نے بتایا کہ ہم باقاعدہ خواتین کو واک کی کس پتہ نہیں کیا ایک واک ہوتی ہے، یہ والی واک ہوتی ہے، وہ والی واک ہوتی ہے، یہ ہم باقاعدہ خواتین کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے پاؤں کیسے کس طریقے سے قدم رکھنا ہے۔ میرے ایک ساتھی ہیں، بہت بڑے آفیسر تھے، توبہ کرنے کے بعد بتایا کہ ہم عورت کے کھڑے ہونے کے انداز سے پتہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے گی نہیں بیٹھے گی، یعنی صرف اس کے کھڑا ہونے کا یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے۔ میرے ایک ساتھ بہت بڑے شاپنگ مال میں ان کی دکان، تو میں نے ان کے ویسے ایک دفعہ میں گیا ان کی دکان پہ، اور بہت اشراف تھا ان کا، تو انہوں نے میں نے کہا بھائی یہ اتنی اونچی ایڑی والی جوتی، یہ تو پوری ایسے یعنی 75 ڈگری کا شیپ بنا ہوا ہے، اتنا بڑا جوتا کوئی خریدتا ہوگا؟ تو مجھے کہنے لگا حضرت یہ ایک بچہ ہے، یہ ایک بچہ سیمپل کے طور پر، یہ اس نسل کا ایک جوتا بھی نہیں ہے، بچے 1000 پیر آئے تھے 4-5 دن میں نکل گئے۔ یعنی اتنی اونچی ہیل کا جوتا جس سے عورت پوری منحنی ہو جاتی ہے، یعنی بالکل 75 ڈگری، تو میں شاید سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس سے بھی اونچا جوتا، یعنی دکانوں کے آپ حضرت دیکھتے ہوں گے، میں کوئی ہوائی باتیں تو نہیں کر رہا، تو لیکن یہ بچتا ہی نہیں ہے یہ جوتا، اور یہ مہنگا اتنا، عام جوتے سے اتنا مہنگا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ اور کیا وجہ؟ یہ اللہ رب العزت اتنے باریک باریک نکات دیتی کہ عورت کے چلنے کے انداز میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ حضرت ماشاءاللہ تو وہ ہیں جو یعنی شرفاء کہلائے جاتے ہیں، جو باہر کی دنیا جو یعنی ان چیزوں میں مشہور ہے، وہ ان باریک چیزوں کو بہت غور سے دیکھتے ہو اور پہچان لیتے یورپ کیسی، یورپ کیسی، یورپ کیسی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا بتایا کہ عورت کے قدم، عورت کے پاؤں رکھنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے جس سے اس کے مزاج میں کوئی گندگی جھلکنے والی نہ ہو۔ 50 قسم کی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اس میں خاص طور پر پاؤں رکھنے کا انداز بڑا اہم ہوتا ہے، خاص طور پہ گھنگرو پاؤں کے اندر پہننا یہ ممانعت ہے کہ باہر نکلی عورت گھر میں پہنے، شوہر ہے ٹھیک ہے وہ چاہتا ہے گھنگرو پہنے میری بیوی، ٹھیک ہے وہ پہن سکتی ہے، شریف طور پہ جائز ہے، لیکن باہر نکلے تو اس کو وہ استعمال نہیں کرنے۔ اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلے تو عورت کو خوشبو استعمال کرنا، جیسے مرد کے لیے خوشبو استعمال کرنا سنت ہے، عورت کے لیے بھی استعمال کرنا سنت ہے، لیکن عورت کے لیے یہ سنت ہے کہ اس کی خوشبو دھیمی ہونی چاہیے، تیز نہیں ہونی چاہیے، اور یعنی اتنی دھیمی ہونی چاہیے کہ صرف اس کی ناک تک آئے، اس سے زائد اگر اس نے خوشبو استعمال کی تو حرام کام کرے گی، ناجائز کام کرے گی، اور اس کی وجہ سے کوئی اگر فتنے میں مبتلا ہوا تو اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، یہ باقاعدہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آداب بیان فرمائے کہ عورت گھر سے باہر نکلنے کی اس کی ضرورت ہے، اس کو پریشانی ہے، وہ نکلے گھر سے باہر، لیکن ان آداب کی رعایت رکھے۔ پھر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس طریقے سے چلو گے، توبہ کرتے رہو گے، تب کامیابی ملے گی، ورنہ یہ سمجھو کہ صرف ایڈورٹیزمنٹ میں ہم عورت کو لے کر آئیں گے تب ہماری کامیابی ہوگی، اکاؤنٹنگ کے حوالے سے کامیابی ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں ناکامی ہوگی۔ اللہ سے